بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید انتہائی قریب ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں ضروری جو آپ سے کرنی ہیں، ان میں قربانی اور قربانی کرنے والا جو قصاب ہے اس کے متعلق ہیں۔ تو قربانی کرتے وقت سب سے پہلے آپ حضرات نے اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ جو جانور کا رخ ہے ذبح کرتے وقت اس کا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جانور کی ٹانگیں قبلہ رخ کریں گے یا اپنا منہ قبلہ رخ کریں گے تو آٹومیٹک جانور کی جو گردن ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آلہ جس سے آپ ذبح کر رہے ہیں، یعنی چھری ہے یا کوئی چیز ہے، وہ تیز دھار ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کاٹتے وقت، اس کا گلا کاٹتے وقت تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ذبح کے وقت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی بالکل ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ذابح ہے یعنی ذبح کرنے والا ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، وہ اہل شرک میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اہل شرک میں سے ہوا اور جو موحدین ہیں، جو قربانی کرنے والے ہیں وہ موحدین ہیں، تو اہل شرک کی جو ذابح ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اولا یہی ہے کہ ذابح موحد ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ اور پھر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ہے کہ جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی صرف 4 رگیں آپ نے کاٹنی ہیں۔ ایک نرخہ، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور 2 وزدج یعنی جن کے ذریعے دل دماغ کی طرف خون سپلائی کرتا ہے پریشر کے ساتھ، ان 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ مکمل گردن جو حرام مغز ہے اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قصاب کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ جانور کا خون جلدی جلدی نکلے اور پھر میں اس کی کھال وغیرہ اتاروں اور میں جلدی فارغ ہو جاؤں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے قصاب کو پابند کرنا ہے کہ آپ 4 رگیں کاٹ کر اطمینان کریں اور اس کا جانور کا تڑپتے ہوئے خون نکلنے دیں، کیونکہ جب جانور تڑپے گا تو اس کا جسم حرکت میں آئے گا اور پھر خون سارے کا سارا نکلے گا۔ یہ بات بالکل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے جو ضروری مسئلہ ہے قربانی اور قصاب کا، جو آپ تھمبنیل پر دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر قصاب کی اجرت مقرر کر دی ہے، جو بھی جس پر آپ نے ڈن کر لیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم اتنی آپ کو اجرت دیں گے، آپ ہمیں جانور ذبح کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ گوشت بنا کر دیں گے یا مکمل طور پر آپ نے اس کے حصے بھی بنانے ہیں، جس بات پر بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کی اجرت طے ہو گئی ہے تو پھر قصاب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ گوشت بھی لے لے۔ ہاں، اخلاقی طور پر اگر جو قربانی والے افراد ہیں وہ کچھ لے لیں تو ان کی مہربانی ہے، وگرنہ قصاب مطالبہ نہیں کر سکتا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصاب الگ سا تھیلا رکھا ہوا ہے، اس میں پھر سوال بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، میں کچھ گوشت لے لوں جی۔ اب کون بے شرم ہو جو کہے کہ نہیں لے سکتے کیونکہ فراوانی ہوتی ہے گوشت کی، تو ان کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہنا ہی جائز نہیں ہے کہ میں گوشت لے لوں جی۔ بھائی انہوں نے اگر آپ کو دینا ہے تو وہ خود دے دیں گے۔ تو قصاب گوشت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اور اس کو اجرت کے طور پر یہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے متعلق قربانی اور قصاب، ان باتوں کو آپ انشاءاللہ ملحوظ رکھیں گے تو ہم سب کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔